بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من الایمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه حدثنا مسدد باب من الایمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ایمان کی شان یہ ہے کہ انسان اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے. یعنی ایمان کامل کی شان یہ ہے کہ انسان کے اندر خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. خود غرضی ایک برا عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور خود غرضی انسان کے اندر سے ختم ہو جائے یہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے. اسی کو قرآن میں فرمایا گیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس شخص کو بچا دیا گیا خود غرضی سے، یعنی خود غرضی سے بچ گئے تو نجات کے مستحق ہو گئے، کامیابی کے حقدار بن گئے. تو خود غرضی نہ ہونا بلکہ انسان کے اندر ایثار ہو، ہمدردی ہو، دوسروں کی غمخواری ہو، یہ ایمان کامل کا تقاضا ہے. اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ شان پیدا نہ ہو جائے کہ وہ خود غرضی سے پاک ہو جائے. جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. اپنے لیے راحت پسند کرتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی راحت پسند کرے. اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے تو دوسروں کی عزت کرے. اپنی جان اور مال میں کسی طرح کی دسترازی کو پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے بارے میں بھی اس کا یہی ذہن اور خیال ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی جان، مال، عزت و آبرو پر دسترازی نہ کرے. یہ ایمان کامل کی پہچان اور علامت ہے. جب یہ خوبی کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو وہ ایمان کامل کا حقدار اور ایمان کامل سے منتظر ہو جائے گا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں استدلال وہی فرماتے ہیں جو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ دیکھو یہاں دوسروں کی خیر خواہی اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. تو گویا کہ ایمان کیا ہوا؟ اجزا ہوا، مرکب ہوا. تو ایمان کے مرکب ہونے کا جو دعویٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے باب کے اندر فرمایا تھا، اس ذیلی باب کے اندر بھی اسی دعوے کی دلیل لائے ہیں، اسی دعوے کی تائید اور پختگی کا انتظام کیا ہے کہ دیکھو خیر خواہی دوسروں کی اور جو ہے بخل سے اور خود غرضی سے بچ جانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جب ایمان کا حصہ ہے تو ایمان ذو اجزا اور مرکب ہوا. جواب اس کا وہی ہے جو پہلے بھی آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اگر خود غرضی سے بچ جانے کو، دوسروں کی خیر خواہی کو ایمان کا جز کہا گیا ہے تو یہ ایمان کامل کا جز ہے، نفس ایمان کا جز نہیں ہے. اور ہماری جو مرکب اور بسیط ہونے کی گفتگو ہے وہ نفس ایمان کے سلسلے میں، یعنی اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ نفس ایمان مرکب ہے یا نفس ایمان مرکب نہیں ہے. کمال ایمان تو مرکب ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جو کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال سے ثابت ہوا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور جس مسئلے میں اختلاف ہے اس مسئلے پر اس استدلال سے کوئی روشنی نہیں ہو رہی ہے. باب من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ.
یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان میں شامل ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ یہاں اس روایت کی دو سند ذکر کی ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ پسند کرنے لگے اپنے بھائی کے لیے انہی چیزوں کو جن کو وہ پسند کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا جزو ہے۔ جب تک کسی انسان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تب تک کوئی انسان کامل ایمان سے متصف نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کے اندر آگے روایت آئے گی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، لیکن جب میں آپ کا اپنی ذات سے تعامل کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسے سب بیٹھ گئے، یعنی دل کی طرف متوجہ ہوئے، غور و فکر کیا، مراقبہ کیا، اور پھر سر اٹھا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب میرا حال یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ آپ میری نگاہوں میں میری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، ہاں عمر، اب ہوا تمہارا اسلام کامل اور مکمل۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ جب تک انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا تب تک انسان کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکے۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی اور ایک محبت عقلی۔ یہاں جس محبت کو ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے وہ محبت طبعی ہے یا محبت عقلی ہے؟ محبت طبعی، انسان کا نفس خود کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی دلیل کی ضرورت یا کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کے دل میں آنے کے لیے کسی استدلال کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ باقاعدہ سمجھنا پڑے گا یا سمجھانا پڑے گا کہ بھئی اولاد سے اس لیے محبت کیا کرو، نہ خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی سبب اور علت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی خود محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے محبت طبعی۔ اور کچھ چیزوں کی محبت غور کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے تو یہ محبت عقلی ہے۔ تو یہاں جس محبت کو ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے
یہ محبت طبعی ہے یا محبت عقلی ہے؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد محبت عقلی ہے، محبت طبعی نہیں۔ اور وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اسلام ان چیزوں کا مکلف انسان کو بناتا ہے جن چیزوں کے لیے جو چیزیں اس کے اختیار میں ہوتی ہیں، اور جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں ان کا انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے ہیں مگر اس کی طاقت کے بقدر، جتنی اس کے ہمت اور طاقت ہے، یعنی جو کام بحیثیت بشر وہ کر سکتا ہے ان کاموں کا مکلف ہے، اور بحیثیت بشر جن کاموں کو وہ نہیں کر سکتا ان کاموں کا وہ مکلف نہیں ہے۔ تو محبت طبعی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ طبعی میلان کس کی طرف ہو جائے، کس کی طرف زیادہ ہو، کس کی طرف زیادہ نہ ہو، کس کی طرف کم ہو، اس پر انسان کا اختیار اور قابو نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مشکوٰۃ شریف کے اندر وہ روایت پڑھی ہے کتاب النکاح کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے درمیان مساوات فرماتے تھے اور باری متعین فرما رکھی تھی، لیکن میلان اور قلبی محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ تھی۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا اسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک او کما قال، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں تھی ان کو تو دیکھ میں نے برابر بانٹ دیا، لیکن یہ میلان قلب جو عائشہ کی طرف زیادہ ہے یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے آپ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے۔ تو محبت طبعی جو ہے یہ غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اس کا انسان مکلف نہیں ہوتا، اور ایمانیات مکلف تکلیف کے درجے کی چیز ہے، لہذا محبت طبعی نہیں بلکہ محبت عقلی یہاں پر۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، محبت عقلی ہی محبت طبعی ہی مراد ہے یہاں، یعنی طبعی طور پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونا یہ ایمان کے لیے لازم ہے، یا یہ ایمان کامل کا ثمرہ اور اثر ہے۔ اور یہ جو بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں طبعی طور پر پیغمبر علیہ السلام سے یا دین کے مقابلے میں اپنی اولاد سے یا اپنے ماں باپ سے یا اپنی بیویوں سے محبت زیادہ ہے، یہ در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ محبت طبعی کا تعلق ہوتا ہے حاضر اور محسوس سے، اور محبت عقلی کا تعلق ہوتا ہے غائبات سے اور غیر محسوس چیزوں سے۔ تو جو چیز حاضر ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اس کا استحضار زیادہ ہوتا ہے، جو چیز غائب ہوتی ہے، غیر محسوس ہوتی ہے، اس کا استحضار کم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ شاید طبعی طور پر ہم کو محبت اپنی اولاد سے یا ماں باپ سے زیادہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام سے کم ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اس کا اندازہ ہوتا ہے تقابل سے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، لیکن اگر تقابل ہو جائے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اولاد سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے۔ مثلا آپ کا بیٹا آپ کو بے انتہا محبوب ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرنے لگے، پیغمبر علیہ السلام کی شان کے نامناسب کوئی جملہ خدا نہ کرے اس کی زبان پہ آ جائے تو آپ برداشت کر لیں؟ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔
چنانچہ اس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ شروع میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت غزوہ بدر پیش آیا تھا تو صدیق اکبر کے صاحبزادے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ حضور کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو ایک روز باپ اور بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بات چل رہی تھی، تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، غزوہ بدر کے موقع پر کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن ہر مرتبہ میں نے آپ پر وار نہیں کیا، یہ سوچ کر کے کہ میرے والد ہیں، تو محبت کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، ورنہ اگر محبت بیداری نہ ہوتی تو میں آپ کو ختم کر دیتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا، اگر ایک بار بھی میدان بدر میں تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو ذرا تاخیر کے بغیر تیرا سر بلند کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت تو میرا بیٹا تو تھا، لیکن بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ آپ کی دشمنی ہم سے دشمنی، آپ کی محبت ہماری محبت۔ تو اب دیکھو جب تعامل ہوا تو پیغمبر علیہ السلام کی محبت غالب آئی نا، اس لیے محبت نبوی یہ غالب ہو، ہر محبت پر غالب ہو، تبھی انسان کامل ایمان سے متصف ہو سکتا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ اگر یہ محبت غالب نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتیں مغلوب ہو جائیں اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کی محبتیں غالب ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے خطرہ ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف صاف ان لوگوں کو یہ بات بتا دیجیے کہ اگر تمہاری نظر میں تمہارے باپ، تمہاری مائیں، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارا وہ مال جسے تم سینت سینت کے رکھتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس میں گھاٹے کے تصور سے تم کام جاتے ہو، اور تمہارے وہ مکانات اور محلات اور بلڈنگیں جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، اگر یہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو اب انتظار کرو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب۔ تو محبت نبی اگر غالب نہ ہو تو خطرات ہیں اور ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو فرمایا گیا حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی استدلال یہاں بھی ہے کہ دیکھو محبت کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے، اور جب یہ عمل ایمان کا جز ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک
کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کے ماں باپ سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی۔ اور اگلی روایت میرا والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ باب حلاوت وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ باب حلاوت الایمان، باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کا بیان، ایمان کی لذت کا بیان۔ دیکھو ایمان کی لذت ہے استلذاذ الطاعات و تحمل المشاق، اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگے، اللہ کے دین کے لیے جو پریشانیاں مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں ان میں انسان کو مزہ آنے لگے، بجائے تکلیف کے راحت محسوس کرنے لگے، یہ ہے حلاوت ایمان۔ یعنی جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو ایمان کامل اور مکمل ہو گیا۔ انسان جب محنت کرتا ہے کرتا رہتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے جب ایمان کمال کی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو اب انسان کو عبادتیں اسی طرح مرغوب ہو جاتی ہیں جس طریقے سے اپنی حوائج ضروریہ مرغوب ہو۔ جیسے انسان کو کھانے میں مزہ آتا ہے، پینے میں مزہ آتا ہے، سونے میں مزہ آتا ہے، اور سونے کا تقاضا ہو اور نیند سونے کا موقع نہ ملے تو بے چینی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہو پینے کو ٹھنڈا مشروب نہ ملے تو بے چینی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہ ملے تو بے چینی ہوتی ہے۔ جب انسان کا ایمان حد کمال کو پہنچتا ہے، اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے، تو اب عبادتوں میں اس کی یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، ذکر کرنے میں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اس کو اسی طرح مزہ آتا ہے جس طریقے سے مرغوبات کو استعمال کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور وقت آنے پر اگر ان چیزوں کو کرنے میں رکاوٹ اور تاخیر ہوتی ہے تو اس کے نفس میں اسی طریقے سے بے چینی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جس طریقے سے طبعی ضرورتوں کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا غالباً کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو کافی دن گزر گئے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ یعنی عموماً تو مریدین خط لکھتے ہیں، لیکن یہ ایسے مرید ہیں کہ پیر ان کو خط لکھ رہے ہیں۔ پیر نے خط لکھا کہ بھئی مولوی رشید احمد، سارے لوگ جو ہم سے متعلق اور منسلک ہیں ان کے خطوط آتے رہتے ہیں اور وہ اپنے احوال بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے آج تک اپنا کوئی حال نہیں بتایا۔ جب اس کا پیر کا خط آ گیا، شیخ محترم کا خط آ گیا تو جواب دینا ضروری تھا، تو حضرت نے جواب نہیں دیا کہ حضرت مجھ بے حال کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے کہ لکھ کر آپ کو باخبر کروں، البتہ آپ کی جوتیوں کے طفیل اپنے اندر یہ کیفیت پاتا ہوں کہ امور شرعیہ امور طبیعیہ بن گئے۔ تو فرمایا کہ حضرت پہلی بات یہ ہے کہ امور طبیعیہ امور شرعیہ امور طبیعیہ بن گئے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ اب نصوص شرعیہ میں کوئی تعارض نظر نہیں آتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے
کہ مادح اور ذام دونوں برابر ہوتے ہیں، امور شرعیہ امور طبیعیہ بن گئے ہیں، یہی وہ حلاوت ایمانی ہے، کمال ایمان ہے۔ یعنی اب مجھے عبادت میں اسی طریقے سے مزہ آتا ہے جس طریقے سے طبعی مرغوبات کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے، اور نصوص کے اندر تعارض نظر نہیں آتا، یہ کمال علمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں کوئی بات دوسری بات کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ جہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مضمون فلاں آیت کے خلاف ہے، یا یہ حدیث فلاں حدیث سے متعارض ہے، تو وہ حقیقت میں متعارض نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تعارض ہم کو اس لیے نظر آتا ہے کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے دونوں حدیثوں کی یا دونوں آیتوں کی صحیح مراد اور صحیح مصداق ہم کو معلوم نہیں ہوتا، تعارض نظر آتا ہے۔ اور جب غور و فکر کر کے یا کسی سے سوال کر کے دونوں روایتوں اور آیتوں کا صحیح مصداق معلوم ہو جاتا ہے تو تعارض دفع ہو جاتا ہے۔ تو تعارض نظر آنا یہ نقص علم ہے، اور تعارض نظر نہ آنا یہ کمال علم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو کمال ایمان اور کمال عبادت کا درجہ حاصل ہو گیا، اور ایک کمال علم کا درجہ ہو گیا، اور فرمایا کہ مادح اور ذام دونوں برابر ہیں۔ یعنی کوئی آدمی آ کر میری تعریف کرے کہ حضرت آپ ایسے ہیں ویسے ہیں ڈبل کیسے ہیں، تو میرے نفس کے اندر ذرہ برابر بھی سرور کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اور کوئی آدمی آ کر میری مذمت کرے تم تو بہت نکمے ہو، ایسے ہو ویسے ہو چنا ہو، تو نفس میں کوئی بات پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ماں سوى اللہ کی طرف سے میرا ذہن بالکل ہٹ گیا ہے، اور یہی کمال تقوی اور کمال اخلاق ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ کی صحبت میں اور اپنے شیخ کے فیضان سے 3 نعمتیں ملی، کمال علم اور کمال عبادت، کمال علم، کمال ایمان اور کمال اخلاق۔ تو یہی وہ حلاوت ایمانی ہے، اسی کو فرمایا کہ یہ حلاوت ایمانی کب پیدا ہوتی ہے، یعنی ایمان اس کمال کے درجے پر کب فائز ہوتا ہے کہ انسان کو لذت آنے لگے عبادت میں، انسان کو دینی کاموں کی مشقت اچھی لگنے لگے، بجائے انقباض کے اسے مسرت ہونے لگے۔ یہ کیفیت پیدا جب ہوتی ہے جب انسان کے اندر 3 باتیں پیدا ہو جائیں۔ پہلی بات، اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے دین سے محبت ہو جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ محبت الہی اس قدر غالب ہو کہ اس کا اثر یہاں تک پہنچے کہ دنیا کی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے محبت کرے، جس سے نفرت کرے اللہ سے دشمنی کی بنیاد پر، یعنی وہ چیز اللہ کو پسند نہیں اس لیے مجھے بھی پسند ہے، وہ چیز اللہ کو پسند ہے اس لیے مجھ کو پسند ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر غالب آ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس محبت کا اثر اتنا بڑھ جائے کہ دنیا میں جتنی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے وہ محبت بھی محبت الہی اور محبت نبی کے تابع ہو جائے، اس کے زیر اثر آ جائے۔ اور تیسری چیز ہے دین سے بے پناہ محبت، اسی کو بیان فرمایا گیا اس کے اندر کہ کمال ایمان، یعنی اوپر والے ابواب میں جہاں تک کمال ایمانی کا بیان چلا رہا نا کہ یہ عمل کرنے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، یہ عمل کرنے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، یہ عمل کرنے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، ان باتوں کو چھوڑنے سے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کمالات یعنی ایمان کے مکملات کا بیان چلا آ رہا ہے، اسی کا حصہ اور تتمہ یہ بھی ہے کہ کمال ایمانی کی نعمت حاصل کرنے کے لیے انسان کو ان 3 باتوں کا حامل ہونا ضروری ہے۔ جو ان 3 باتوں کا حامل ہو جائے گا اس کو ایمان کامل کی دولت نصیب ہو جائے گی۔
وہ 3 باتیں اس حدیث کے اندر بیان ہیں۔ دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مکملات ایمان کے جو ابواب لا رہے ہیں، ان کا ایک مقصد تو وہی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے کہ ان تمام ابواب کو لا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان ذو اجزاء ہے، مرکب ہے، اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ابواب کا ایک بڑا مقصد مرجئہ فرقے کی تردید بھی ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے جو مرجئہ کہلاتا ہے، ان کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن معصیت سے کوئی مضرت نہیں ہوتی ہے، معصیت بے ضرر ہے۔ یعنی ایمان لے آیا، ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، زکوٰۃ دے یا نہ دے، اسلامی اخلاق کو اختیار کرے یا نہ کرے، غریبوں کی مدد کرے یا نہ کرے، جہاد کے اندر جائے یا نہ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو مرضی سیدھے جنت میں چلا جائے، جنت کا ٹھیکہ ہو گیا۔ یہ جو مرجئہ کا عقیدہ ہے کہ وہ اعمال کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مکملات ایمان کے ابواب مسلسل لا کر در حقیقت مرجئہ کی تردید بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے۔ اعمال ہی سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور ترک اعمال کی وجہ سے ایمان میں نقص آ جاتا ہے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اس کی اہمیت اور حیثیت گھٹ جاتی ہے۔ لہذا اعمال کی طرف سے بے توجہی نہیں ہونی چاہیے، اعمال کی طرف سے بے التفاتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایمان لانے کے بعد انسان کو مکمل طور پر، پورے طور پر اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد مکمل طور پر اعمال کی طرف متوجہ ہے، وہی نجات اولی کا حقدار ہے، اور وہی جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا حقدار ہے۔ اور جو آدمی ایمان لانے کے بعد اعمال کی طرف توجہ نہ کرے، اس کو نجات تو ملے گی، لیکن نجات اولی پہلے مرحلے کے اندر بغیر کسی سزا کے نجات مل جائے، وہ اس کا حقدار نہیں بنا، اور اعمال صالحہ کے بغیر جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا پا لینا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اعمال کو بے حیثیت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اعمال کی ایمان کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ ایمان کی جان ہی اعمال ہے، ایمان کے اندر کمال ہی ان سے پیدا ہوتا ہے۔ بغیر اعمال کے تو ایمان کو ایسا سمجھیے جیسے بغیر ٹہنیوں کا، اور بغیر پتوں کا، اور بغیر پھول کا، اور بغیر پھل کا درخت کہ کہنے کو درخت تو وہ ہے، لیکن درخت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں۔ اب جب اس پہ ٹہنیاں نہیں ہیں، پتے نہیں ہیں، تو کوئی آدمی اس سے سایہ حاصل کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ درخت پہ پھول لگتے ہیں، اس سے انسان خوشبو محسوس کرتا ہے، جب یہاں پھول نہیں تو خوشبو کا فائدہ نہیں۔ درخت پر پھل لگتے ہیں، انسان ان کی لذتوں سے بہرام ہوتا ہے، جب اس میں جو ہے پھل ہی لگے ہوئے نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے کسی انسان کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا، لیکن کہنے کو درخت ضرور ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ درخت نہیں ہے۔ تو بغیر اعمال کے ایمان کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے بغیر شاخوں، بغیر پتوں، بغیر پھولوں اور بغیر پھل کے درخت کی حیثیت کہ وہ بس ایک ٹھٹ ہے۔ کہنے کو درخت ہے، درخت تو اس کی گنتی ضرور ہے، لیکن درخت کے جو فائدے ہیں ان فائدوں کا حصول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کے لیے اعمال بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مرجئہ کا یہ خیال کہ ایمان میں اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی بات سراسر غلط ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ابواب لائے ہیں جن میں اعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، ان کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب حلاوت الایمان،
ایمان کے مٹھاس کا بیان۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہاں اس طرح ہے اس مدعا پر کہ ایمان ذو اجزا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پھل کا جو مٹھاس ہوتا ہے نا، وہ پھل کا جز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی کا ایک حصہ پھل بھی کا تو پھل کا مٹھاس پھل کا جز ہوتا ہے، تو ایمان کی مٹھاس ایمان کا جز ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو جب ایمان کا مٹھاس ایمان کی شیرینی ایمان کا جز ہے تو ایمان ذو اجزا ہوگی یا مرکب ہوگی؟ لیکن جواب اس کا وہی ہے کہ مٹھاس کمال کا جز ہے، حقیقت کا جز نہیں۔ دیکھو آم پک کر کے بڑا ہو گیا اتنا بڑا، آم ہے کہ نہیں ہے؟ کامل ہے کہ پورا آم ہے نا؟ اس کے عام ہونے میں تو کوئی کمی نہیں، اسے ادھورا عام تو کوئی نہیں کہہ سکتا، عام ہے لیکن مٹھاس نہیں ہوا تھا۔ مٹھاس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ پک جاتا ہے، پکنے کے بعد اس میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا جب تک وہ پکا نہیں تو اس کے اندر کمال نہیں، آپ اس کو کھائیں گے تو کھٹا لگے گا۔ پک گیا اب کھانے میں مزہ آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مٹھاس جو پھل کے اندر ہے وہ کمال پھل کا جز ہے، نفس پھل کا جز، یعنی مٹھاس کے بغیر بھی وہ عام ہی تھا، لیکن کامل کمال کس سے پیدا ہوا؟ مٹھاس سے پیدا ہوا۔ عام تو تھا وہ مکمل، آپ اس کو خرید کے بھی لائے بک بھی رہا، لیکن ابھی کھا نہیں سکتے اس کو، اس سے لذت نہیں اٹھا سکتے۔ لذت کب ہوگی؟ جب مٹھاس پیدا ہو جائے گا، پک جائے گا۔ تو مٹھاس پھل کی حقیقت کا جز نہیں ہے بلکہ پھل کے کمال کا جز ہے۔ ایسے ہی ایمان کے لیے یہ ایمان کا مٹھاس ایمان کا جز تو ہے لیکن کمال ایمان کا جز ہے، نفس ایمان کا جز نہیں ہے۔ اور کمال ایمانی کے لیے اجزا درکار ہیں، اعمال درکار ہیں، اس کا کسی اہل حق کو انکار نہیں، سب کے نزدیک کی بات لازمی اور طے ہے۔ تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے ثابت نہیں ہوا، اور جو ثابت ہوا ہے وہ زیر مبحث ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان۔ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ کیا ہے وہ تین باتیں بھائی؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک دو ما سوا سے زیادہ محبوب، اللہ اور اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان سب کی محبت مغلوب ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دوسری چیز کہ وہ اگر کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے، محبت اتنی غالب ہو کہ اس کا اثر متعدی ہو جائے، کہ اب دنیا میں جن چیزوں سے محبت انسان کرتا ہے وہ محبت بھی محبت الہی اور محبت نبی کے زیر اثر ہو جائے، کہ جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت متعلق اور وابستہ ہے انہی سے اس انسان کی محبت وابستہ ہے، اور جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل نہیں ہے اس کو اس شخص کے نزدیک بھی محبت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز دین سے بے پناہ محبت ہو جائے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈالے جانے کو۔ آگ میں ڈالا جانا جس قدر انسان کے لیے تکلیف دہ ہے،
کوئی بھی انسان آسانی سے اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، کوئی بھی نہیں کودے گا آگ کے اندر۔ جیسے آگ میں کودنے کے لیے انسان کبھی تیار نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ایمان کے خلاف کوئی بات سوچنے کے لیے وہ تیار نہ ہو، اسے ایسے ہی ایمان چھوڑنا تکلیف کا ذریعہ محسوس ہو، جس طریقے سے آگ میں ڈالا جانا تکلیف کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تین خوبیاں جس شخص کے اندر ہو جائیں گی، اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا، اور وہ ایمان کا مٹھاس اور لذتیں پانے لگے گا۔ چلیے قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ دیکھو انصار وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اسلام کو پناہ۔ اسلام کا آغاز مکہ مکرمہ کے اندر ہوا، لیکن ایک لمبی مدت تک محنت کرنے کے باوجود بھی مکے والوں نے اسلام قبول نہیں کیا، چند گنے چنے افراد کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوا۔ اور نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام کی پرزور مخالفت کرتے رہے اور مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے رہے۔ بحکم خداوندی مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، تو مدینے کے ان باشندوں نے ایسی محبت کی، ایسی ضیافت کی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ پہلے تھی اور نہ قیامت تک کوئی مثال مل سکے۔ تو یہ جو مدینے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو پناہ دی تھی، مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، اور انہی کے ساتھ اور انہی کی ہمدردیوں اور انہی کے ایثار اور محبت کے نتیجے میں ایمان کے اندر قوت پیدا ہوئی، ایمان میں جان پیدا ہوئی، اور اس قوت اور جان کے بوتے پر بھی انسان کو ایمان اور اسلام پورے عالم کے اندر پھیل گیا۔ یہ انصار کی خدمتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے انصار کا اسلام کے اندر بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام۔ انصار مدینہ کا مقام اسلام میں اللہ کی نظر میں انتہا درجے بلند ہے۔ اسی بلندی کا یہ اظہار ہے کہ ان سے محبت کرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، اور ان سے نفرت کرنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ انصار مدینہ، مدینہ منورہ کے اندر جو انصار موجود تھے، جو آدمی ان سے محبت کرتا ہے تو وہ ان سے محبت نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں خلل ہے، وہ منافق ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے نفرت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص پس منظر کی وجہ سے ارشاد فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہ مضر کی اولاد، ٹھیک ہے، اور اوس و خزرج کے قبیلے جو بنیادی طور پر انصار کے قبیلے تھے، یہ قحطان کی اولاد ہے۔ قحطان اور مضر دو حقیقی بھائی تھے، دونوں میں جب خلش اور اختلاف ہوا تو لڑائی کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں لڑنے والے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، لڑائی ختم ہو جائے۔ تو مضر تو یہاں آباد رہ گیا اور قحطان ادھر منتقل ہو گیا، لیکن اس انتقال مکانی کے بعد بھی سلسلہ جو نفرتوں کا تھا، عداوتوں کا تھا، وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر چلتا رہا۔
اب یہ لوگ یہاں آ گئے ہیں اور انہوں نے استعمال کیا ہے تو وہ پرانی نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی چیز جب ہوتی ہے تو کہیں کہیں اس کے اثرات کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی پرانی عداوت کی بنیاد پر بعض مہاجرین کے ذہن میں کبھی کبھی ان پرانی باتوں کی وجہ سے ان انصار مدینہ کے بارے میں، اوس و خزرج کے بارے میں کسی طرح کی تقدر، کسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی جو فطری چیز ہے۔ تو اسی کیفیت کے ازالے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی عداوتوں کی بنیاد پر کدورت کے جو اثرات ہیں، ایمان کی وجہ سے ان اثرات کو 100% ظاہر کرنا اور ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کا ذرا سا اثر بھی دل کے اندر باقی رہ گیا تو ایمان میں پختگی اور کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حب الانصار آیت الایمان، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار مدینہ سے بغض اور نفرت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرمایا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ثمرات کو بیان کیا کہ جب انسان کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اس کمال کے نتیجے میں جو حالتیں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک حالت یہ بھی ہے کہ جس شخص کا ایمان کمال کو پہنچے گا تو انصار مدینہ کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ایمان کا ثمرہ اور ایمان کا اثر ہے کہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین مکہ کی محبت کی تھی، ان کی خدمت اور ضیافت کی تھی اور ہر طرح کا انتظام ان کے ساتھ کرتا تھا، ان سے محبت کرنا ہر مومن کا فرض ہے، ان کی عزت کرنا ہر مومن کا فرض ہے، ان سے عقیدت رکھنا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سمجھ میں آئے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس طرح ہے یہاں پر کہ دیکھیے، یہاں محبت انصار کو ایمان کا جز قرار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ایمان اجزاء والی چیز ہے، اجزاء والی چیز ہے تو ایمان مرکب ہوا، تو ان کا مدعا پورا ہو گیا کہ ایمان مرکب ہے، سو اجزاء ہے۔ لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں انصار کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، اور علامت کسی چیز کی حقیقت کا جز ہے۔ دیکھو مسجدیں، مینار مسجد کی علامت ہے، نہیں مینار دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا ہے یہ مسجد، کسی پوچھنے کی ضرورت۔ مینار دکھ گئی تو کس سے پوچھ لیے، مسجد پوچھ رہے مسجد ہے کہ نہیں، مینار دکھ گئی تو بس یقین ہو گیا مسجد ہے۔ تو مسجد کے مینارے یہ مسجد کی علامت ہے، لیکن اگر کسی مسجد کے اندر مینارے نہ ہو تو وہ مسجد نہیں رہے گی، یہ تو مسجد رہے گی۔ ہماری مسجد مدرسے کی اس میں مینار ابھی نہیں بنے ہوئے ہیں، یہ مسجد نہیں، سب کو پتا ہے کیا مسجد ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، سارے لوگ وہاں مناتے ہیں۔ تو علامت جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں شامل اور داخل نہیں ہوتی، لہذا حب انصار یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی حقیقت میں داخل اور شامل ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جز بنے گی بھی تو کس کا بنے گی؟ کمال ایمان کا بنے گی اور نفس ایمان کا، اور ہماری بحث کس میں ہے؟ نفس ایمان کے سلسلے میں ہے کہ حقیقت ایمانی مرکب ہوتی ہے یا حقیقت ایمانی مرکب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں ترکیب جو ثابت ہو رہی ہے وہ کمال ایمانی کی ثابت ہو رہی ہے، حقیقت ایمانی کی ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ میرا یہ
وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی اور علامت انصار مدینہ سے محبت کرنا ہے. وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی اور علامت انصار مدینہ سے بغض اور عداوت رکھنا ہے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري. بغیر عنوان کے بخاری شریف کے اندر متعدد جگہ یہ صورت آپ دیکھیں گے کہ لفظ باب ہے لیکن اس باب کا کوئی عنوان نہیں. تو باب بلا عنوان بخاری کے اندر متعدد جگہ ہے. یہ باب بلا عنوان نہیں ہے. شارحین بخاری نے تمام ابواب پر غور کرنے کے بعد یہ بات بتائی کہ بخاری شریف میں جتنے ابواب بلا عنوان ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ ذیلی باب ہیں اور کچھ مستقل باب ہیں. یعنی کچھ ابواب تو بلا عنوان ایسے ہیں کہ وہ پچھلے باب کا ایک طرح سے تتمہ ہوتے ہیں. یعنی جو بات گزشتہ باب کے اندر ثابت کی گئی ہے، جو مسئلہ وہاں بیان کیا گیا ہے، اسی مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے یہ باب لایا گیا. اس لیے کسی نئے عنوان کی ضرورت نہیں. اور کچھ ابواب بخاری کے اندر جو بلا عنوان ہیں وہ مستقل باب ہیں، اور وہاں عنوان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو غور و فکر کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں. کہ دیکھو بہت سارے بابوں پر تو ہم نے عنوان لگا دیا، اب ہماری پوری کتاب میں آپ نے سینکڑوں باب دیکھ لیے کہ ہم کس طریقے سے عنوان لگاتے ہیں. تو تم بھی ذرا ذہن دوڑاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور اپنی طرف سے سوچو کہ اس باب کا کیا عنوان ہو سکتا ہے. اس باب کے ذیل میں جو حدیث ہے اس حدیث کے مضمون پر غور کرو، اور اس مضمون کی روشنی میں کوشش کرو کہ یہاں کیا باب لگایا جا سکتا ہے. تو ذہن کو تیز کرنے کے لیے، طبیعت کو چلانے کے لیے، سوچنے سمجھنے کا جو مادہ ہے اس کو حرکت دینے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہیں لفظ باب لاتے ہیں اور کوئی عنوان اس کے لیے قائم نہیں فرماتے. یہاں جو یہ باب ہے بلا عنوان، یہ دونوں قسموں میں سے کون سی قسم کا باب ہے؟ یہ پہلی قسم کا باب ہے، یعنی ذیلی باب. پہلے باب میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ اسی کا تتمہ ہے، اسی کے لیے فصل کے درجے کی چیز ہے. اب یہ جو شارحین نے فرمایا کہ یہ عنوان کے بغیر جو ابواب آتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ذیلی ہوتے ہیں یعنی سابقہ باب کا تتمہ ہوتے ہیں، اور کچھ مستقل ابواب ہوتے ہیں. تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ باب ذیلی ہے کہ مستقل ہے، پچھلے باب کا تتمہ ہے یا مستقل حیثیت رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس باب کے تحت جو حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اس کے مضمون پر غور کریں. اگر اس حدیث کا مضمون کسی درجے میں بھی سابقہ باب کے مضمون سے مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے تو آپ یہ مان لیجئے کہ یہ ذیلی باب ہے، پچھلے باب کا تتمہ ہے. اور اگر اس باب میں ذکر کی گئی حدیث اور گزشتہ باب کے مضمون میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اس میں بالکل علیحدہ مضمون ہے، اس میں بالکل علیحدہ مضمون ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ باب جو ہے مستقل باب ہے، پہلے باب کا ترجمہ نہیں ہے. سمجھے؟ یہ باب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ باب بلا عنوان، یہ ذیلی باب یعنی پچھلے باب کا ترجمہ ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس باب کے اندر جو حدیث لائی گئی ہے اس کے مضمون کی پچھلے مضمون سے بڑی حد تک مناسبت ہے.
یعنی جن کاموں کو گزشتہ ابواب کے اندر ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضرور قرار دیا گیا ہے وہی باتیں اس باب کے اندر بھی آ رہی ہیں، اس لیے اس باب کو پچھلے باب کا ترجمہ اور اس کا ذیلی باب قرار دیا گیا ہے۔ باب وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائذ الله بن عبد الله ان عبادة بن الصامت وكان شهيد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اس باب کے اندر جو روایت لائی گئی ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ۔ روایت کا مضمون بیان کرنے سے پہلے یہاں ان کی دو خصوصیت بیان کی گئی کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں ان کو دو بڑی خصوصیتیں حاصل ہیں۔ پہلی بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ شرکائے بدر میں سے اور شرکائے بدر کا اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یوں فرماتے ہیں شرکائے بدر کو مخاطب کر کے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تم جو چاہے کر لو میں نے معاف کر دیا۔ یعنی بڑے سے بڑے گناہ بھی اگر تم سے سرزد ہو جائیں گے تو میں پیشگی ضمانت دے رہا ہوں کہ میں نے تمہاری تباہ کر دی۔ تو شرکائے بدر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ بدر کا جو معرکہ پیش آیا ہے وہ حق و باطل کے درمیان پیش آنے والا پہلا معرکہ ہے، اور پہلا وہ موقع ہے جو 12 سال کی مشقت کے بعد کفار و مشرکین کو پہلی مرتبہ شکست کا ذائقہ چکھنا پڑا ہے اور مسلمانوں نے فتح کا منہ دیکھا ہے۔ اب تک مسلمان پھرتے آ رہے تھے، مصیبتیں برداشت کرتے آ رہے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے آ رہے تھے، اب مسلمانوں نے کفار و مشرکین پر کاری ضرب لگائی اور بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی مختصر اور مسلمانوں کے وسائل بھی بہت برائے نام تھے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مسلمان جمے رہے، نہ انہوں نے اپنی تعداد کی قلت کو دیکھا اور نہ انہوں نے اپنے وسائل کی قلت کو دیکھا، بس اللہ کے حکم کو پورا کرنا ان کے پیش نظر رہا۔ اس لیے بدر کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی حیثیت ہے۔ تو عبادہ ابن صامت کی ایک خصوصیت کو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شرکائے بدر میں سے، اور دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ بنا میں ایک گھاٹی میں بیٹھ کر جن مخصوص لوگوں نے مدینہ منورہ سے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، ان بیعت کرنے والوں میں یہ شامل ہے۔ اور بیعت کے آخری مرحلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کو سنبھالنے کے لیے 12 نقیب اور 12 سردار اور ذمہ دار متعین فرمائے تھے۔ اس کا قرآن میں تذکرہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، تو میں بھی تمہارے 12 نقیب
متعین کرتا ہوں۔ وہ جو 12 نقیب متعین کیے گئے تھے ان میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بھی نام۔ یہ عقبہ کے معنی ہے گھاٹی، پہاڑ کے بیچ سے جو گزرنے کا چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے اسے عقبہ اور گھاٹی کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو دعوت دیتے رہے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں۔ حج کے موقع پر چونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں مکہ مکرمہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مینا میں اور مزدلفہ میں چلے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کر سکیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، اچانک مدینے سے آئے ہوئے 6 لوگ جو حج کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کو نہ کسی نے بلایا تھا نہ ابھی تک اسلام کی دعوت کی، حج کرنے آئے تھے۔ کیف متفق اس گھاٹی میں ان حضرات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر دوسرے سال یہ حضرات بالقصد کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے اور اسی مقام پر مینا کے میدان میں پہاڑ کی گھاٹی میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی باتیں ہوئی اور یہاں پیغمبر علیہ السلام نے ان سے بیعت کی۔ اسی ملاقات کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ، کہ پہاڑ کی گھاٹی میں پیش آنے والی پہلی بیعت۔ اس کے بعد پھر آئندہ سال یہ حضرات بڑی جماعت کے ساتھ آئے اور اسی گھاٹی میں انہوں نے پھر حضور سے بیعت کی، اسلامی تعلیمات کو قبول کرنے کا عہد و پیمان کیا۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور یہاں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ جو اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا جانتے تھے ان کو بھیجا کہ آپ مدینے جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو قرآن سکھاؤ۔ انہوں نے قرآن بھی سکھایا اور جب کر اسلام کی دعوت لوگوں کو پیش کی، جس سے مدینہ منورہ کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو وہ جو عقبہ کے اندر گھاٹی کے اندر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی حضرات نے، اسی بیعت کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے۔ تو اس بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں اور بیعت کے بعد جو پیغمبر علیہ السلام نے 12 سردار متعین فرمائے تھے، ان 12 سرداروں میں حضرت عبادہ ابن صامت کا بھی نام ہے۔ یہ 2 خوبیاں بیان کی گئی یہاں پہ۔ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا، اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اور یہ ان 12 نقیبوں میں سے ایک ہیں جن کو عقبہ گھاٹی والی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کا ذمہ دار اور سربراہ متعین کیا تھا۔